نشاندہی فرمائی کہ ایک وقت آئے گا کچھ ایسے لوگ ہوں گے ان کے قریب نہ بیٹھنا، کچھ ایسے لوگ آئیں گے ان کے قریب نہ بیٹھنا، ان کے دل کالے ہوں گے، ان کے دل غفلت کے دریا میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے دل اجڑے ہوئے ہوں گے، ان کا سینہ اجڑا ہوا ہوگا، اللہ کی یاد سے ان کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے، ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا۔ ان کی نشاندہی اللہ کے نبی نے ان کی نشاندہی فرمائی۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت ہوگی، مال سے محبت ہوگی، اس کا حساب بھول جائیں گے۔ اس وقت تک قیامت کے دن زمین پاؤں نہیں چھوڑے گی جب تک تین چیزوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں فنا کی، اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، کوٹھی بلڈنگ اپنے محل سے محبت کرنے والے ہوں گے، اپنے قبر کو بھول جائیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں بیٹھنا، یہ نہ ہو کہ اس کا اثر تم پر پڑے۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت کریں گے، بندوں سے محبت کریں گے، اپنے رب کو بھول جائیں گے، اپنے اللہ کو بھول جائیں گے۔ روزانہ صبح کے وقت دو فرشتے اترتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ کے آگے، اے پروردگار عالم، سخاوت کرنے والا جو ہے اس کو یا اللہ اس کا نعم البدل عطا فرما، بخیل کے یا اللہ اس کے مال کو ضائع کر دے۔ دوسرا فرشتہ اللہ کے ہاں بد دعا کرتا ہے، یا اللہ جو بخل کرنے والا ہے اس کے مال کو ضائع کر دے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آج لوگ اللہ کی معصیت میں، نافرمانی میں مال خرچ کریں، اس مال کا حساب دینا پڑے گا۔ شرابیں پی کر رقص کی محفلیں آباد کرنے والے سنیں، جوئے کے جو اڈا ہے اس کی زینت بننے والے وہ اس بات کو سنیں کہ اس مال کا اللہ کی عدالت میں حساب دینا پڑے گا، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ جس زمین کے ٹکڑے پہ بیٹھ کر اگر اللہ کی معصیت کی، اللہ کی نافرمانی کی، وہ زمین بھی کل قیامت کے دن ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مبادا کہ وہ وقت آ جائے انسانی زندگی میں لوگ زکوٰۃ صدقے کا مال لے کر نکلیں گے، کوئی بھی اس کے مال کو قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ وہ زید کے پاس جائے گا، وہ کہے گا فلا حاجت لی بہا، مجھے آج کوئی ضرورت نہیں، کل آ جاتا میں تیرے اس صدقے کو مال کو قبول کر لیتا۔ عمر کے پاس جائے گا، وہ یہی کہے گا مجھے آج کوئی ضرورت نہیں، فلا حاجت لی بہا۔ اگر وہ بکر کے پاس جائے گا وہ بھی یہی کہے گا مجھے صدقے کے مال کی کوئی ضرورت نہیں، کل آ جاتا میں قبول کر لیتا، فلا حاجت لی بہا۔ وہ کہے گا مجھے آج تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب یہ فانی دنیا اپنی آخری حدوں کو پہنچ جائے گی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہوں گے۔ اس لیے اس وقت کو، اس گھڑیوں کو غنیمت سمجھو، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ مبادا کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم زکوٰۃ صدقے کا مال لے کے نکلے، کوئی بھی ہمارے مال کو قبول کرنے والا نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی ہیں۔ جو صدقہ کرے گا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، جو صدقہ کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی، اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ جو کسی کو اللہ کے لیے معاف کر دے گا اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی، باوجود قدرت کے اگر وہ کسی کو معاف کر دے گا اللہ کے لیے اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ جو انسان عاجزی اور انکساری اختیار کرے گا، عجز اختیار کرے گا، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر دیں گے۔ یہ 3 باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ،
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک لہو و لعب ہے. اتقوا الظلم فإن الظلمات يوم القيامة. ظلم سے بچو، بخل سے بچو. بخل بھی ظلم کی ایک بہت بڑی قسم ہے. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، ظالم ان اندھیروں کے اندر بھٹکتا پھرے گا. اسی طرح بخل سے بچو. یہ بخل ظلم کی ایک بڑی قسم ہے. اس بخل کی وجہ سے سابقہ قوموں کے اندر خون ریزیاں ہوئی اور انہوں نے حرام کو حلال جانا. اس لیے بھائی اللہ کے نبی کا پیغام ہے، اللہ کے قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کی معصیت نافرمانی والے کاموں کے اندر اپنے مال کو خرچ نہ کریں. اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اس مال کا بھی حساب دینا ہوگا.